लाड़काना गया, मैंने लाड़काना देखा, वहां भी इससे बदतर हालत है। वो कराची को क्या बनाएंगे? नए नए टैक्स लगाना, लोगों को परेशान करना, लेकिन नीयतें सही नहीं है। तो अरसर इक़्तिदार रहे हैं MQM वाले, उन्होंने भी अपनी जेबें भरी हैं। इस शहर में पीने का पानी नहीं है। जवानी थी उस वक्त जब मैं सुना था कि K4 है, आज बूढ़ा होने वाला हूँ, K4 नहीं आया। वो काम 3 दिन में या 6 दिन में हो सकता था, आज उसको 2 महीने हो गए। तो रेवेन्यू सिंध अगर ले रहा है कराची से, तो उसका आधा तो इस पे लगाए। प्रॉब्लम्स यहाँ डिस्कस हुए वो काफ़ी सीवियर है और उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन इमीडिएट होना चाहिए, यस्टरडे बेसिस पे, टुमारो नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान जहांगीर सैयद आपके पैनल के साथ हाज़िर खिदमत है। आज हम फोरम कर रहे हैं, अब वो है कराची की तबाही और उसकी बहाली के इम्कानात के हवाले से हम बात करेंगे। खुशकिस्मती है कि आज पैनल हमारा बड़ा वर्दी है, बड़ा मौक़र पैनल है हमारा, जिसमें हमारे नौमंतखब सदर भी हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। हम सबसे पहले मुबारकबाद देते हैं कि आप वहाँ बैठें और फिर हमारे मेहमान बने, इसके लिए हम बहुत ममनून और मशकूर हूँ। और शमीम फरपुर साहब भी हमारे प्रेसिडेंट हैं, ये तायात प्रेसिडेंट है हमारे लिए। उनकी सबसे बड़ी जो पहचान है, जो हमने कवर किया है एज ए जर्नलिस्ट, वो है कि कराची के मौजू पे तड़प जाते थे, और आज कराची की तबाही का मौजू है और आप मौजूद हैं। अतीकुर रहमान साहब हैं, ये एनालिस्ट भी हैं, एक माहिर इक़्तिसादियात भी हैं। एक हवाला और भी है कि अगर ऐसे प्रोग्राम होते हैं उसको एंकर भी करते हैं कि हम जो है इस पूरी बहस को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं फौरी तौर पर। शमीम फरपुर साहब, आपसे जो जाहिर है कि आपसे इब्तिदा करनी चाहिए, हमारे सीनियर भी हैं और इस मौजू पर गर्मा गर्म आप जज्बात भी रखते हैं। तो ये देखें कि कराची का जो मौजू है, आज का मौजू है कि कराची की तबाही है, और इससे कोई इनकार नहीं है कि जितना ज़ीरो लेवल पे ये सूरत हाल पहुँच गई है, इसका दर्द वही जानते हैं। जो आप तो जो है दिल्ली से कराची आए थे और आपको पूरी हिस्ट्री आपको मालूम है, तो इस हवाले से मैं आपसे पहला सवाल ये करना चाहूँगा। चैम्बर के प्रेसिडेंट के साथ आपके नायब सदर भी रहे, तो ये आप बता दीजिएगा कि ये तबाही जो नज़र आ रही है, तबाही तो आहिस्ता आहिस्ता आते आते आती है, तो ये आते आते का सफ़र क्या है और कहाँ से शुरू हुई और आज हम कहाँ खड़े हैं, और इस तबाही का कोई हल भी है या हम नीचे ही धंसते चले जाएंगे? आपसे गुजारिश है कि आप इस पर कुछ कहें। बहुत शुक्रिया आपका, सबसे पहले तो कि हम लोगों को आपने दावत दी यहाँ आने की। बात है कराची के ऊपर बात करने की, तो इंतहाई दुख के साथ कहना पड़ता है कि कराची जो वाकई कराची था और रोशनियों का शहर कहलाता था, सफाई और सुथराई, रात में सड़कें धुला करती थी। ये हमारे सामने की बात है कि रात में सड़कें धुला करती थी। आज उन सड़कों का जो हाल है, अल्लाह हमारे हाल पे रहम करे। जो सड़कों का हाल है वो हम और आप सब देखते हैं, सबको मालूम है। अफसोस इस बात पर होता है कि जब हम यानी दूसरी जगहों पर जाके देखते हैं, मिसाल के तौर पे हमारे ही पाकिस्तान में लाहौर है, हमसे बहुत पीछे था, टांगे चलते थे, सड़कों के ऊपर उनकी लीद पड़ी हुई होती थी, लेकिन आज वो लाहौर जो है वो पेरिस बन गया है। पेरिस बन गया है, बिल्कुल बन गया, इसमें नो डाउट, कोई ऐसी हम बात रश पर करें या हसद करें? हसद ना करें, हम रश करें और कोशिश करें फिर कि अपने हुक्मरान जो हमारे यहाँ पर 15 साल 17 साल से बैठे हुए हैं लगातार, और जिनके पास आप समझिए कि भाई कैपिटल भी उन्हीं के पास है और प्रोविंशियल भी उन्हीं के पास है। जी जी, कोई उनके पास बहाना नहीं है बिल्कुल भी कि भाई इसको कहें वो कि हमारे पास फंड नहीं है या हमारा कुछ नहीं है। इसी कराची के पैसे पर लाहौर कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और बल्कि मैं समझता हूँ कि पंजाब के और भी शहर बहुत आगे गए हैं, चाहे उसके अंदर सियालकोट को देख लें, गुजरांवाला को देख लें, बहुत आगे गए हैं बाय ऑल मीन्स। हमारे यहाँ तो सबसे आगे था कराची, लेकिन अब वो सबसे पीछे हो रहा है। जिस तेज़ी के साथ इंडस्ट्री यहाँ बंद हो रही है, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल एरिया है, अगर वहाँ की सड़कों को आप जाके देखें तो उनका जाना वहाँ पर मुहाल है। तो ये बड़े अफसोस की बात है। मैं तो फ़ख्र के साथ ये बात कहता हूँ कि मैं जब पहली मरतबा 1975 में चाइना गया, जी जी, बहुत पीछे थे वो हमसे। यानी मैं बहुत आपको बता रहा हूँ कि मैं अभी उस ज़माने में उनके गाड़ियाँ नहीं थी, टैक्सी बुलाई जाती थी जी, तो कारपोरेशन यानी क्या कहते हैं, टैक्सी में लेके गए हमें एयरपोर्ट से, और फैक्ट्री पे उतरने से पहले उन्होंने रबड़ के जूते दिए मुझको, जो ये
राज मजदूर पहनते हैं, जी जी। वो रबड़ के जूते दिए कि ये आप पहन लें, बाहर कीचड़ है तो अच्छा, आपके जूते खराब हो जाएंगे और कपड़े आप इसके अंदर कर लें वहाँ पे। ऐसे हालत थी। वो वाले जूते हमें दिए गए, हम उतरे। हाँ, बस वहां पे देखकर हैरानगी हुई मुझे, और जब मैं अंदर पहुंचा तो मुझे खुशी भी हुई कि एक तो ये कि हमसे बहुत पीछे हैं, और दूसरी बात ये कि वहां पर पाकिस्तानी गाना बज रहा था, तू जहां कहीं भी जाए मेरा प्यार याद रखना। कोई उर्दू नहीं समझता था, लेकिन गाना वहां पर चल रहा था ये जी उस जमाने में, क्योंकि पाकिस्तान से बेइंतहा मोहब्बत थी। जी। और पाकिस्तान, इंडिया को तो वो जानते ही नहीं थे, बाहर दुनिया को नहीं जानते थे। ये तो कोसिडिन जब आए, यानी क्या कहते हैं, यहाँ पर हमने उनको जी जी। पहली मर्तबा PIA का तैयारा चाइना में जाके उतरा। तो मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ आपसे कि 1975 में, आज से 50 साल पहले मैं गया था। बहुत पीछे थे और आज दुनिया में सबसे आगे हैं। देखिए, ये तो आपने बहुत खूबसूरत पिक्चर की है, विविड आपने बता दिया कि हम किस हालत से गुजरे हैं, कैसी, और हम आज़ाद हुए थे इस वक्त। ऐसा नहीं कि कोई हमारे पास बहुत सरमाया था, बैकग्राउंड था हमारा, और उसमें इतने खुशहाल थे हम। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आज ऐसी बदहाली है, और यहाँ से सवाल ये शुरू होता है कि बदहाली की वजह क्या है, ये सानिया कैसे नमोदार हुआ, रूनुमा हुआ। बदहाली की वजह यह है कि कराची को किसी ने ओन नहीं किया। जो भी हुकूमतें सबने आई फायदा यहाँ पर, उठाया लेकिन ओन नहीं किया। ओन नहीं किया। यहाँ से खाया, कमाया, लूटा, लेकिन ओन नहीं किया कराची को। और मैं तो हैरान हूं कि मैं लाड़काना गया, मैंने लाड़काना देखा, वहां भी इससे बदतर हालत है। अच्छा, तो जो अपने ही शहर को ना बना सकें, वो कराची को क्या बनाएंगे। ये इन्होंने सिर्फ खाने पीने का मरकज है इनका, नए नए टैक्स लगाना, लोगों को परेशान करना, इंडस्ट्री को बंद करा देना। मेरा ख्याल है इनके ये टाइम जो ये इनकी केमिस्ट्री schedule में इनका- शामिल है, ये सूरत हाल ने बना दिया है, या कि इनकी सियासी मजबूरियां हैं, कोई इनके ऊपर भी है, कोई जो इनके लॉर्ड्स जो है इनको चलाते हैं, देखिए ये सर, क्यों नहीं प्रोड्यूस करते हैं? नहीं नहीं, सवाल ये है कि जो इनको चला रहे हैं वही उनको भी चला रहे हैं जो लाहौर में है। लेकिन सवाल ये है कि हमारा तो उन्होंने काम, चलाओ की हालत है। उन्होंने काम किया है, वो काम मुंह से बोल रहा है, यहाँ पे काम ही नहीं किया, सिर्फ लुटा है। अपने घर भरे, उनके अपने लिए बेइंतहा वसाइल हैं, लेकिन कराची पे खर्च करने के लिए उनके देखिए, पास बुनियाद मैं जानना चाहता हूँ, हमारे मासिस जानना चाहते हैं कि बुनियादी चीज़ ये है कि ये लोग जो है पता नहीं क्या कर रहे हैं, कोई प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, कुछ मासिस पे खर्च नहीं कर रहे, इसके अवाम जो है भूखे नंगे हैं। सर, उसकी मैं आपसे वजह अर्ज करूं कि भूखे नंगे नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में चारों मौसम हैं, फल हैं, फूल हैं। ये मुल्क जो है ये जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। सूरह रहमान की तफसीर है ये। जितनी नेमतों का तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह रहमान में किया है, वो यहाँ सब मौजूद हैं, लेकिन नीयतें सही नहीं है। नियत सही नहीं। जब तक अपनी नीयत सही नहीं होगी, मंजिल किसी सूरत आसान नहीं होगी। तो ये बिगाड़ की बुनियादी वजह आप क्या समझते हैं कि ये जो कराची को निगलने वाला, इस तरह की हालत में डालने वाला, वो बिगाड़ की वजह कहाँ से शुरू हुई, और वो क्या हादसा था, वो कौन सा बुरा लम्हा था, नहूस दिन थे वो, कि ये सब कुछ आज तक जो है हमें देखने को मिल रहा है? असल में बात यह है कि जब इन्होंने नारा लगाया था पाकिस्तान खपे, बस उस खपे से सारा काम खराब हुआ है। उससे पहले बहुत अच्छा था। ये खपे उससे का तो पहले मतलब बहुत वो ये बेहतर था। लेते हैं कि भाई पाकिस्तान बरकरार रहे, सूरत हाल बेनजीर के शहादत आपसे के बाद बता तो रहा ये हूं हो गई थी। वो दरअसल बरकरार रहे अपनी जेबें भरने के लिए, पाकिस्तान खपे, काम करने के लिए नहीं, खिदमत करने के लिए नहीं। अच्छा, उनका दावा ये है, जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी की तरफ ही आप इशारा कर रहे जी। हैं, और सदर जरदारी की तरफ ही बात हो रही है, तो आप वाज़े तौर पर ये कहें कि सारी ये इलेक्शन भी जीत जाते हैं, 15-17 साल से ये इक़्तिदार में भी हैं, और इनकी हालत तो बेहतर होती जा रही है, और आप जिस तरह बता रहे हैं कि हम बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। असल में जीतते इसलिए हैं कि अभी तक भुट्टो साहब जिंदा हैं, उनका इंतकाल नहीं हुआ अभी तक। नहीं, उनका तस्वुर तो ये है कि वो रूहानी तौर पर, चूंकि उनका नाम जिंदा है, लिहाजा वो जिंदा है। बस इसीलिए उनको वोट मिलते रहेंगे।
اور آپ کو یہ تو پتا ہے نا کہ اب تو یہ سب فارم 47 کے اوپر آئے ہوئے ہیں. 45 میں تو ہارے تھے 47 میں ہم بنے بس. اور سن 47 کے اور فارم 47 فارم کے شکار ہو 47 گئے. میں ہمارے پاس یہی سارا مسئلہ ہے. اب آپ یہ دیکھیں یہ تو ایک پہلو ہے، لیکن وہ اقتصادی جو ہماری بدحالی ہے اس کی کچھ وجوہات بھی ہوگی، اور دوسری جماعتیں بھی آئی ہیں، ان کا بھی کچھ ایسا رہا ہے کہ ہم امن و امان پروڈیوس نہیں کر سکے اور ہم اس میں دھس گئے، اس دلدل میں پھنس گئے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہاں پہ یا تو برسر اقتدار رہے ہیں ایم کیو ایم والے، انہوں نے بھی اپنے جیبیں بھری ہیں، انہوں نے کام کچھ نہیں کیا بلکہ ہم کو اور پستی میں ڈال دیا انہوں نے ان کے ساتھ ہاتھ ملا کر. ایک بات وہ تھا کہ پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا، پن ڈراپ سائلنس ہوتا تھا یہاں پر، 5 منٹ کے اندر پورا کراچی بند ہو جاتا تھا. تو اس وقت اگر یہ کراچی کے لیے کچھ کرنا چاہتے تو بہت کچھ کر سکتے تھے. کہ دیکھیں جب وہ بزنس کمیونٹی کو ہم دیکھتے ہیں، وہ امن آشتی، احتیاط، جھگڑے نہیں، کسی سے بالکل ٹھیک ہے. بحث نہیں. یہ آپ اتنے آؤٹ اسپوکن بات کر رہے ہیں، بزنس کمیونٹی تو ایسی کرتی نہیں ہے، یا ان کی ضرورت مجبوری ہوتی ہے کہ وہ نہیں کر پاتی ہے؟ نہیں دیکھیے دراصل بات یہ ہے کہ ہر چیز کی ایک لمٹ ہے. خاموش رہے، بڑے عرصے خاموش رہے، کچھ نہیں بولے، لیکن اب بولے بغیر چارہ بھی نہیں ہے. اچھا یہ ساری چیزیں شکوے ہو گئے، شکایت ہو گئی، سب کچھ ہو گئے، یہ بتائیں صورتحال بھی یہ بن گئی ہے، اب حل بھی تو بتا دیں، اب کیسے نکلیں اس دلدل سے؟ صرف اپنی نیتیں صحیح کر لیں تو رب العالمین کا بڑا کرم ہو جائے گا یہاں پر. یہ تو ہائپوتھیٹیکل بات ہو گئی نا کہ نیتیں صحیح کر لیں. نیتیں صحیح کرنے تو ایک جذبے کی بات ہو گئی ہے. آپ پریکٹیکلی اسٹیپس بتائیں، میجرز بتائیں جس کی بنیاد اس پہ. کے لیے میں آپ سے عرض کروں کہ بہت سارے لوگوں نے اب اپنی گلیوں کو خود پیورز کے بنانے کا کام کر لیا. یعنی کوئی گورنمنٹ نہیں بنا رہی، وہ لوگ گلیوں میں اپنے آپ آپس میں کنٹریبیوٹ کر کے اور اس کے بعد پھر وہ بنا رہے ہیں. تو یہ سلسلہ تو شروع ہو گیا ہے، لیکن بہرحال بہت سے علاقے ایسے بھی ہیں جہاں کے لوگ کنٹریبیوٹ نہیں کر سکیں گے. کم از کم ان علاقوں کو تو بنا لیں، اور اس کے لیے نیت صحیح کرنا ضروری ہے. جب تک نیت صحیح نہیں ہوگی منزل کسی صورت آسان نہیں ہوگی. ہمارے نو منتخب صدر کی طرف جی. جاتے ہیں محمد ریحان حنیف صاحب. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو صورتحال ہے جس میں ہم پھنس گئے ہیں، یہ جو قیاس ہے، انتشار کی فضا ہے، ہماری حالت یہ ہے، اس میں کراچی چیمبر کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ کیونکہ آپ کے پاس ایک پاور ہے، آپ جو ہے آپ کے جو اسٹیپس ہیں جو وہ نتیجہ خیز ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن آپ ایسا لگتا نہیں ہے کہ ایسا کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے تو میں ایک بات کہ یہ حالات آپ نے اتنی گفتگو کی کہ یہ حالات کیسے ہیں، میں مکمل اتفاق کروں گا شمیم فرپو صاحب سے کہ ایک ہی وجہ ہے اس سارے بربادی کی، وہ ہے اونرشپ. کسی نے کراچی کو اونرشپ نہیں دی، اون نہیں کیا، اور یہ پچھلے 40 سال سے یہ سلسلہ جاری ہے. دیکھیں، اور جو وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم، جو شہر 65% اپنے ملک کا ریونیو دیتا ہے، 52% ایکسپورٹس میں حصہ دیتا ہے، اور سندھ کا 90% ریونیو کراچی سے جاتا ہے، 90%. تو کیا آپ اس کو 90% نہیں 45% بھی دے رہے ہیں؟ کیا آپ 25% بھی دے رہے ہیں؟ تو اصل میں جو وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم ہے وہ اس تباہی اور بربادی کی وجہ ہے. جب ایک میٹرو بس کسی دوسرے شہر میں 9 مہینے میں یا 10 مہینے میں بن سکتی ہے، سال 1.5 سال میں میٹرو ٹرین بن سکتی ہے، ہمارے یہاں 5 4 سال کیوں لگ جاتے ہیں؟ پانی، اس شہر میں پینے کا پانی نہیں ہے. K4 میں نوجوان تھا جب میں نے سنا تھا، جوانی تھی اس وقت جب میں نے سنا تھا کہ K4 ہے. آج بوڑھا ہونے والا ہوں، K4 نہیں آیا. تو یہ جو ہے نا، یہ غیر منصفانہ تقسیم یہ ہے. اور یہ چیزیں جو ہے یہ ہمیں خالی شہر کی بربادی نہیں ہے، یہ کسی اور طرف لے جا رہی ہیں ہم کو. ہمارے ملک کی سالمیت منصفانہ تقسیم میں، غیر منصفانہ تقسیم میں نہیں ہے. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ کراچی چیمبر کیا کر رہا ہے، دیکھیں کراچی چیمبر کوئی لا بنانے والا یا فیصلے کرنے والا ادارہ تو ہے نہیں.
کراچی چیمبر تو عوام کی بزنس کمیونٹی کی آواز لے جا کر ارباب اختیار تک پہنچانا ہے، اس پہ ان کو کنونس کرنا ہے. نہ کنونس ہو تو آپ نے دیکھا تھا کہ پچھلے دنوں ہم نے ایک ہڑتال بھی کی تھی. میں سمجھتا ہوں اب ملک بھی کوئی ہڑتال مظاہروں کا متحمل نہیں ہو سکتا. تو ارباب اختیار اب ہوش کے ناخن لیں اور حال دیکھیں یہاں پہ کیا ہے. اس شہر میں موٹر وے تک صحیح نہیں بنی. یعنی کہ آپ یہ دیکھیے کہ جو کراچی حیدرآباد موٹر وے ہے، کیا وہ موٹر وے کہلانے کے قابل ہے؟ وہ تو موٹر وے ہے ہی نہیں. چیمبر کی جو سڑک ہے کراچی چیمبر آف کامرس کی، اتنا پانی اس میں بھرا ہوا ہے. دیکھیں وہ پانی بے شک اب نکل گیا ہے، لیکن وہ سڑک بن رہی ہے. پھر وہی بات ہے، جو کام 3 دن میں یا 6 دن میں ہو سکتا تھا، آج اس کو 2 مہینے ہو گئے. آج ہی میں نے مرتضیٰ وہاب صاحب کو ایک لیٹر بھیجا ہے، سی ایم صاحب کو بھی اس کی کاپی بھیجی ہے، ناصر شاہ صاحب کو بھی بھیجی ہے. ہماری بڑی شرمندگی ہوتی ہے. جرمن امبیسڈر آئے 4 دن پہلے تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ چیمبر آف کامرس ہے، اس کے آگے کی سڑک کیسی ہے، تو ہمیں خود امبیرسمنٹ ہوتی ہے. تو وہ اگر آپ کی میری آواز آج سن لیں تو اس کام کو 2-4 دن میں کمپلیٹ کرا آپ کو سکتے ہیں. ایک موقع ملا تھا چیمبر والوں کو، یہ بزنس کمیونٹی کو، پرویز مشرف کے دور میں. اس نے کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، آپ میری مدد کریں، اور جو ہے میں آپ کا کہنا مانوں گا. اور اس نے کچھ اسٹیپس بھی لیے تھے. تو ایک وقت تک ایسی کوئی صورتحال ابھی نہیں آ سکتی کہ آپ جی کو جو ہے وہ شانہ بشانہ کھڑا کریں اور جو ہے وہ آپ سے کوئی مدد لیں. آپ کی قوت ہے، طاقت ہے، آپ کے پاس جو ہے یہاں کا ریونیو ہے. فرپو صاحب نے بھی کہا تھا نا کہ نیت، اگر نیت ہو جائے تو پھر تو یہ ایک دنوں کا کام ہے، دنوں میں یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں. ہم تو ہر وقت تیار ہیں حکومت کا ساتھ دینے کے لیے، حکومت کا ریونیو پورا کرانے کے لیے، ان کے ٹارگٹ پورا کرانے کے لیے ہم لوگ تو تیار ہیں. لیکن نیت اگر صحیح ہو، یہ کام کرنا یہ کوئی مشکل کام تو نہیں دیکھیں ہے. جو ریونیو پروڈیوس ہو رہا ہے وہ تو آپ پروڈیوس کر رہے ہیں اور حکومت کو دے رہے ہیں، اور حکومت مزے کر رہی ہے، اور عوام جو ہے وہ مزے نہیں کر رہے، بدحالی کا شکار ہے. تو یہ جو سوال ہے اس کا کیا جواب ہے کہ یہ بدحالی کا شکار میں کہیں نہ کہیں اچھی نیت سے آپ اپنے ملک کے لیے خرچ کر رہے ہیں، لیکن وہ خرچ نہیں ہو رہے. تو آپ کو کوئی تو ایسا پریشر پاور آپ کے پاس ایک دکھتی رگ ہوگی جس کو آپ دگا کے کچھ نہ کچھ تو کریں. جتنی ہماری چیمبر کی طاقت ہو سکتی ہے یا بزنس مین کی طاقت ہو سکتی ہے وہ تو ہم لگا رہے ہیں، لیکن ہماری بھی ایک کیپیسٹی اور ایک لمٹ ہے نا کہ ہم اس تک جا سکتے ہیں. اب کوئی ہمارے پاس ایسی ایگزیکٹو پاور تو ہے نہیں جس پہ ہم ایک آرڈر کریں اور وہ پاس ہو جائے اور وہ وزیر خزانہ آپ کا آ جاتا ہے تب بھی آپ کی صورتحال بدلتی نہیں ہے. نہیں. پھر وہی بات آ گئی، وزیر خزانہ اور وزیر خارجہ سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. بات یہ ہے کہ آپ نیت سے مسئلہ حل ہوگا کہ آپ 90% ایک ریونیو سندھ اگر لے رہا ہے کراچی سے تو اس کا آدھا تو اس پہ لگائے. جب آپ ایسی باتیں کرتے ہیں، دیکھیں ہمارے پروگرام کو لوگوں کے دل سے کے قریب رکھتا ہے. جب آپ ایسی باتیں کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ صاحب واز میں لگ گئے، سب کہ نصیحتوں میں لگ گئے ہیں کہ یوں کر لو، یہ ڈوز ہے، یہ ڈونٹس ہے، یہ سب کو معلوم ہے. یہ درد دل تو یہ ہے کہ آپ یہ کریں کہ اگر ایسا ہو، اگر یہ کر دیا جائے تو نتیجہ یہ ضرور نکلے گا، اور اس سے فائدہ عوام کو ہوگا جو آپ کو دعائیں دیتے ہیں، اور مزید دعائیں آپ کو ملیں گی. دیکھیں میں یہی عرض کروں گا کہ ہم تو اپنی ایک تجاویز ہی دے سکتے ہیں نا گورنمنٹ کو، وہ ہم گائے بگائے کرتے رہے. وہ تو آپ ابھی الیکٹریسٹی کے چارجز اس نے کہاں سے کہاں پہنچا دیے ہیں، آپ پریس کانفرنس سے کرتے رہے. گیس کا جو ایشو ہے جس پہ ہم نے پریس کانفرنس کی تھی، صنعتیں تو ایسا ہے کہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم صنعتیں بند کریں کیونکہ نہ وہاں پانی ہے نہ وہ روڈ ہے، اور جو گیس تھی وہ اس کے پرائس کہاں سے کہاں پہنچ گئے. تو لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم صنعتیں بند کریں. آپ کے پاس اور تو راستہ ہے، ہم کرائے اور غریب لوگ کہاں جائیں. آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ کے لیے دبئی کی مارکیٹ کھل جائے گی. جی ایسے ہی ہے، مڈل سارا ایسٹ ہمارا کھل جائے پیسہ گا، وہاں چلا جائے گا. وہاں چلا جائے گا. بالکل. یہ تو کچھ نہ اس کچھ کے بعد بے روزگاری ہوگی، اس کے بعد خانہ جنگی ہوگی. ہاں یہاں آپ آ گئے جو ناسور کی طرف آ گئے ہیں کہ یہ اس کو اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے حکومتوں کو کہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود جو ہے یہ ایک. جی آپ تھوڑا سا اضافہ کر دیں آپ تو اس کے بعد میں اپنے. نہیں، آپ نے مشرف صاحب کی بات کی، میں تو بہرحال دل سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے. یہاں واقعی یعنی اس کے دور میں کام ہوئے. جی وہ جو بے شک فوجی ڈکٹیٹر تھا لیکن کام اسی کے دور میں ہوئے ہیں. اور سیدھی بات ہے کہ اس نے اون کیا
कुछ करने को मुस्तफा कमाल को दिया तो मुस्तफा कमाल ने काम किया, पैसे उसने दिए, ظاہر ہے کام کرنے والوں نے کام کیا. ایگزیکٹلی انہوں نے کام کیا, وہ کام لینے والا تھا. آپ یقین جانیں اس کی ایک عادت تھی, یعنی ہم نے بڑی میٹنگیں اس کی اٹینڈ کی ہیں, جو آج میٹنگ ختم ہوئی ہے اور جس موضوع پہ ختم ہوئی ہے انہی الفاظ سے پھر وہ شروع کرتا تھا دوسری میٹنگ. یہ بہت بڑی بات تھی, ورنہ لوگ کہتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ کیا کہا تھا کیا نہیں کہا تھا. وہ وہاں سے شروع کرتا تھا کہ یہ بتاؤ اس دن یہ بات ہو رہی تھی اس پہ کتنا کام ہوا. ہم اسے یاد کرتے ہیں اس لیے کہ اس کے دور میں کام ہوا. خالہ کا بیٹا نہیں تھا ہماری وہ, لیکن اس نے کام کیا, ہم آج بھی یاد کرتے ہیں اس کو. اس وقت میں کاروبار بھی اچھے تھے, انڈسٹری بھی چل رہی تھی, اور کراچی میں آپ کے سامنے برج بھی بن رہے تھے اور انڈر پاس بھی بن رہے تھے. اب یہ جن کی آپ برائی کر رہے ہیں اور مطلب آپ اس کی ریزن بھی رکھتے ہیں, آپ جو بے بنیاد بات نہیں کر رہے, وہ تو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے ایک ڈکٹیٹر کی تعریفیں کرتے ہیں. سنبھالیے کہ کام کوئی بھی کرے گا اس کی تعریف کی جائے گی. ٹھیک ہے, کام جو کرے گا, کام بولتا ہے بھائی. لوگوں کو جمہوریت نہیں, لوگوں کو روٹی چاہیے. ہمارے ساتھ عتیق الرحمان صاحب بھی موجود ہیں, بہت ہی جانے مانے, فیڈریشن سے بھی تعلق آپ کے رہا ہے اور چیمبر سے بھی آپ کو تعلق رہا ہے, اور اکنامکسٹ ہے, فائنینشیل جو ہے وہ انالسٹ ہے. کراچی کی جو اقتصادی حالت خراب ہوئی ہے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں, اور کیا آپ یہ امید کرتے ہیں کہ کوئی ایسے اسٹیپس آپ کی نظر میں ہیں کہ اس سے جو ہے یہ راستہ کھل جائے گا اور ہم بدحالی سے خوشحالی کی طرف آ جائیں گے؟ آپ کیا فرمائیں؟ بہت شکریہ جہانگیر صاحب, آپ نے فار ہیونگ می رادر. اور سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہو رہی کہ میرے ساتھ میرے بڑے بھائی شمیم فرپو صاحب بیٹھے ہیں اور ریحان بیٹھے ہیں جو ہمارے صدر بھی ہیں. بات ساری یہ ہے کہ ایک بہت ڈیلیپیڈیٹڈ اسٹیٹ ہے اس وقت. اگر آپ اینالسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں سے اے ہے اور کہاں پہ زیڈ ہے, ویئر ٹو اسٹارٹ اینڈ ویئر ٹو فنش. اتنی کمپلیکیٹڈ اور ڈیلیپیڈیٹڈ کنڈیشن ہے کہ ہر چیز ہم لوگ بات کریں, ہر چیز کا حل بھی بتائیں, لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. میں ایک بات کہوں گا کہ آپ نے جب کازز تلاش کی کہ کیا پرابلمس کیا ہے, وہ ڈیپتھ کیا ہے جس کی وجہ سے کراچی اپنے انفراسٹرکچر کو کھو رہا ہے, اپنی انڈسٹریز کو کھو رہا ہے, اپنے رن ویز کو کھو رہا ہے, اپنے روڈز کو کھو رہا ہے, اپنی ہائی ویز کو کھو رہا ہے, اپنی ڈیولپمنٹ کو کھو رہا ہے, اپنے وجود کو کھو رہا ہے, یہ کیوں نہیں کہہ اپنی دیتے؟ یوٹیلیٹیز کو کھو رہا ہے. یہاں کے لوگ ساری ساری رات جاگتے ہیں, تھکی ہوئی بسوں پہ چھت پہ چڑھ کے جاب پہ جاتے ہیں, جان سے کھیلتے ہیں, پھر انہی بسوں میں سارا دن سوچتے ہیں کہ ہمیں بچوں میں واپس بھی جانا ہے. مطلب یہ کہ ایک بڑی کٹھن سی زندگی ہے جس کا اظہار بھائی شمیم کر چکے ہیں بڑی تفصیل میں. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس کی مین ریزن کیا ہے. اگر اس کے کاز اور مین ریزن کی طرف ہم جائیں تو ہم دیکھیں کہ ابھی جیسے ریحان نے بتایا کہ انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی کہیں مسنگ ہے ہماری, اور وہ خاص کر کے کراچی شہر کی مسنگ ہے. جب تک کیپیسٹی بلڈ نہیں ہوتی, دیکھیے دوسرے شہروں میں انہوں نے اپنی کیپیسٹی, پروونشل گورنمنٹ ہو, لوکل گورنمنٹ ہو, انہوں نے اپنی کیپیسٹیز بلڈ کی ہیں اور اپنے شہروں کو ڈیولپ کیا ہے. ہم اپنی کیپیسٹی بلڈ کرنے میں کہیں نہ کہیں کمزور ضرور ہیں, جس کی وجہ سے آج کیا ہو رہا ہے, آج کا کامن مین, آج کا سٹیزن آف کراچی ٹوٹلی 100% مارننگ ٹو ایوننگ اینڈ دین اگین بیک ٹو مارننگ, وہ اس کو سفر کر رہا ہے, which is a very dilapidated condition. اس کو کچھ نہ کچھ اس کے نتائج ہونے چاہیے. یہ گتھی آپ بھی سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن بتائیں ہمارے پاس جو ہے وہ ماسٹر پلان نہیں ہے, ہمارے پاس کسی چیز کی فیکٹس اینڈ فیگرز نہیں ہیں, تو ہم کس طرح یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم یہ کر لیں گے تو یہ راستہ نکل آئے گا؟ یہ ماسٹر پلان کے بغیر کوئی شہر چلتے ہیں؟ یہ واحد شہر ہے جس کا پلان ہی نہیں ہے, ماسٹر پلان ہی نہیں ہے, اور جو ہے اس کے ماہرین یہ ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے دم کدھر ہے, اس کا سر کدھر ہے. دیکھیے سر, بات یہ ہے کہ ماسٹر پلان تو اپنی جگہ رہا, لیکن ایک فریم ورک کی بات ضروری ہے. پلاننگ, فریم ورک, آپشنز, ٹارگیٹس, کہاں پہ جانا ہے, یہ سب کچھ آپ دیکھیں ٹوٹل مسنگ ہے کراچی کے سینیریو سے. ہونا کیا چاہیے تھا کہ ہمیں اپنی کیپیسٹی انسٹیٹیوشنز کی بلڈ کرنی چاہیے تھی. اگر واٹر کی بات ہو رہی ہے جیسے, تو اس کی انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی کیا ہے؟ آج زندگی گزر گئی, اس زندگی گزرنے کے باوجود بھی ہم نہیں دیکھ پا رہے کہ سولوشن, واٹر سپلائی سولوشنز آ رہے ہوں.
اسی طرح الیکٹرک جنریشن کے دیکھیے یہ مین چیزیں ایک شہر کے زندہ رہنے کی، وہاں کے لوگوں کی سروائیول کی. کتنا ڈیفیکلٹ ہو گیا یہاں کے لوگوں کا سروائیول. ساری رات آؤٹیجز، الیکٹرکسٹی کا نہ ہونا اس میں گزارے. اس کے علاوہ تھکی ہوئی بسوں میں چڑھ کے کام پہ جائیں اور واپس ہے. اور سر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ دیکھیں اس معاش کی تلاش میں جس میں وہ نکلتے ہیں، اس سے جو وہ ریٹرن لے کر آتے ہیں وہ تو ان کو بیچاروں کو الیکٹرک کا بل پے کرنے میں نکل جاتا ہے. باقی رہ گئی میڈیکل فیسلٹیز، ایجوکیشن، باقی اور بہت ساری چیزیں انسان کے لیے وہ ان کے پاس ہے نہیں اویلیبل. اور سب سے بڑی بات جو پرابلم کی ہے وہ ہماری مسنگ ہیلتھ سروسز ہیں. یہاں پر ایجوکیشنل فیسلٹیز کا نہ ہونا. بہت سارا پیسہ ہو تو بچہ پڑھ سکتا ہے، بہت سارا پیسہ ہو تو بچے کا علاج ہو سکتا ہے. ادروائز اٹ از آل مسنگ فرام دا سینیریو. سر یہ ساری جو تباہی ہے جس کا حوالہ آپ نے بھی دیا، یہاں بہت بڑی تبدیلی کے لیے عوامی انقلاب آ سکتا ہے جیسے آ رہے ہیں. اگر اس سے بڑی تباہی ہوگی، جن کے پاس ہوگی استطاعت ہوگی وہ تو باہر چلے جائیں گے، اور عوام جو خون خرابہ کریں گے اور جو باہر نہیں جا سکیں گے، جو تباہی مچے گی اس کا کوئی حل نہیں. یہ تباہی تک کا تو کی داستان سمجھ میں آ گئی. اگر ہم یہ خواہش کریں کہ اب اس سے نکلنے کا راستہ آپ بتائیں، تینوں کی ذمہ داری ہے کہ اگر ہمیں پھنسے تو اپنے تجربے کی بنیاد پہ، اپنے مشاہدے کی بنیاد پہ یہ آپ ہی بتائیں. آپ سے میں شروع کرتا ہوں. جہانگیر صاحب، دراصل بات یہ ہے، آپ نے ابھی خود کہا تھا کہ پہلے آپ بولتے نہیں تھے، اب بولنا شروع کر دیا. آپ تو شروع سے بولتے ہیں، میں نے دوسروں کے لیے وہ بات آپ کی ٹھیک ہے. میں نے آپ سے ابتدا میں بھی یہی کہا تھا کہ دیکھیں سچ بولیں گے ہم. جی بالکل سچ اور جو ہے اس کو اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ذریعے سچ پہنچ کو جو ہے ایک موقع دے رہے ہیں کہ آپ بولیں. کہ کاروباری حضرات جو تھے، یعنی ہم لوگوں کا دنگے سے، فساد سے، لڑائی سے، جھگڑے سے کوئی تعلق نہیں. کراچی چیمبر بھی یہی کوشش کرتا ہے کہ نہ ہڑتال کرنی پڑے، نہ کوئی ایسا کام کرنا پڑے جس سے کہ یعنی کیا کہتے ہیں اس کے اوپر کوئی بات آئے. صحیح ہے. ہم تو امن اور سکون چاہتے ہیں کہ بھئی یعنی کیا کہتے ہیں فیسلیٹ کریں تاکہ ہم اپنی کارکردگی کو آگے بڑھائیں، اپنی فیکٹریوں کو ایکسٹینڈ کریں، اس کے اندر جاب کریٹ ہوں گے تو جاب دیے جائیں لوگوں کو. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ حکومت وقت جو ہے وہ اس معاملے میں بالکل الٹ چل رہی ہے. اور یہ ہے کہ بھئی اب تک کہاں سے کہنا اور سننا چل رہا ہے کہ ہم کہہ سن کے ان تک بات پہنچاتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے انقلاب آیا بنگلہ دیش میں، انقلاب آیا سری لنکا میں، نیپال میں، اسی طرح سے یعنی کیا کہتے ہیں آنا چاہیے اب یہاں پر. لیکن یہ آپ انقلاب کی دعوت دے رہے ہیں، کہیں گے آپ تو بے نہیں پھیلا رہے ہیں. سر میری عرض سنیں نا، انقلاب اپنی یعنی انقلاب کا مطلب ہے جدوجہد. یہ جدوجہد جب تک آپ نہیں کریں گے، آپ باہر نہیں نکلیں گے، اس وقت تک کوئی سنائی نہیں ہے یہاں پر. اب دنیا میں یہی طریقہ کار اپنایا گیا ہے اور اسی پہ چلنا چاہیے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جس قسم کی ہمارے یہاں بربریت چھائی ہوئی ہے، وہ یعنی ایک انوکھی بربریت ہے، وہ ہمیں کسی ملک میں نظر نہیں آتی، وہ یہاں چل رہی ہے. یہ بربریت کو تھوڑا ڈیفائن کریں آپ. میں عرض کروں کہ بھئی اگر کسی نے کچھ کرنے کی بات کی تو یا تو وہ غائب ہو گیا، اس کا آتا پتہ نہیں بھی چلتا، یا پھر اس کی نسلیں برباد ہو گئی. یہ تو ہو رہا ہے. وہی عرض کر رہا ہوں نا میں کہ یہاں یہ ہو رہا ہے. اس کی بنا پر لوگ ہمت نہیں کر رہے باہر نکلنے کی، ورنہ جتنے ہم اس وقت دکھی ہیں، میرا خیال ہے اتنے بنگلہ دیش میں دکھی نہیں تھے، یا اتنے دکھی سری لنکا میں نہیں تھے، لیکن یہاں ہیں. میں آپ کی طرف آتا ہوں. مگر ریاض حنیف صاحب نے آپ صدر ہیں، لیکن ایکسپیرینسلی تو آپ جو ہمیشہ کے صدر ہیں. یہ بتا دیں آپ کہ آپ کے تجربے کی بنیاد پہ آپ کو وزیر خزانہ بنایا جاتا ہے، اور گیون سچویشن میں آپ وزیر خزانہ بنتے ہیں. اب آپ کو مواقع بھی ہیں، آپ کے پاس گرپ بھی ہے، کنٹرول بھی ہے. آپ کیا ایسے انیشیٹو لیں گے جو ہمارے لیے اس تباہی سے ہمیں نکال سکے؟ دیکھیں، وزیر خزانہ جو ہے نا، اس کے پاس خزانے کی کمی نہیں ہے. صوبوں کے پاس 18ویں ترمیم کے بعد سرپلس پیسہ ہے. وہ پیسہ آپ کو پنجاب میں بہتا ہوا نظر آتا ہے. کس طریقے فیڈرل کا وزیر خزانہ ہے اور پنجاب میں پیسہ بہ رہا ہے. نہیں، پنجاب ہر صوبے کو
18वीं तरमीम के बाद वसाइल की जो है वो ज़्यादा है। अब चारों सूबों के पास सरप्लस बजट है, हाँ ये बात सरप्लस है। 18वीं तरमीम वो के बाद। पैसे लगा रहे हैं, आपके सामने लगते नजर आ रहे हैं, यहाँ के पैसे लगते नजर नहीं आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ का वजीर खजाना हूँ तो पहले दिन मीटिंग बुलाऊंगा और कहूंगा जनाब ये खजाना पड़ा है, ये 3-4 चीजें हैं, इसको सही कर लें। जॉब्स खुद ब खुद है। देखिए जॉब्स हम गवर्नमेंट ने क्रिएट नहीं करनी होती कि जॉब वो लोगों को भर्ती कराएंगे। गवर्नमेंट ने माहौल बनाना होता है कि ये 4 चीजें आप लाउडर कर दें, लाउडली आप बताएं कि क्या 4 चीजें। इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, पानी। ये तो चोरी होता है। मैं तो नहीं चोरी करूंगा ना। जब आप मुझे कह रहे हैं कि आप अगर आप हो तो क्या है, तो उस चोर को तो मैं अंदर डलवाऊंगा, तो मैं तो उस चोर को अंदर डलवाऊंगा ना पहले। तो अगर आपने मुझसे पूछा है तो मैं ये 4 काम करूंगा और आराम से घर पे बैठ जाऊंगा। 2 बताएं आपने, 2 और बता दें। इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, इस पे ही पैसा लगाना है ना। क्या पंजाब में दवाइयां खुलेआम नहीं मिल रही हैं, उनके घरों पे नहीं पहुंच रही हैं लोगों को, यहाँ क्यों नहीं पहुंच सकती? तो ये 3-4 चीजें हैं जिससे क्योस क्रिएट होता है। जो जिस इनकलाब की बात इन्होंने की है, ये 4 काम करके एक कम्युनिटी के एक फर्द ने ये कहा था कि वहाँ का वो वजीर आला हमारे को दे दो और ये वाला ले लो, फिर उन्होंने माफी मांग ली थी। देखिए मैं ये बात नहीं करता। हमारे वजीर आला भी पढ़े लिखे और समझदार हैं काफी। क्या वजह है कि वो नहीं डिलीवर कर पा रहा है या उस हद तक डिलीवर नहीं कर पा रहा है जो हमारी ख्वाहिशात हैं, ठीक है ना। हम ये नहीं कहना चाहते कि उसको दे दो और ये दे दो, इसी वजीर आला से हम काम लेंगे, यही वजीर आला हमको करके देंगे। ये 4 काम 5 काम ये कर लें। जब इतना कंफर्ट लेवल आपने बता दिया कि इधर आप वजीर आला से काम भी ले सकते हैं और आप जो है इतना जज्बा भी रख सकते हैं, आपको इतना दुख भी है, तो ये ब्रिज जो है ये कैसे पुर होगा, ये करीब होगा? कोशिश देखें, कोशिश से ही हर चीज होती है ना घर बैठने से तो नहीं होगा। तो वो ब्रिज इसी गवर्नमेंट से, इसी से हम उनको कायल करेंगे कि आप ये 2-4 काम करें जिससे ये मामला हल हो। शहीद फरपुर साहब की तरफ चलते हैं। जहांगीर साहब, मैं आपको अर्ज करूं कि मैंने एक फोरम पे अभी आने के कहते ये बात की है कि अगर इनके पास अकल नहीं है तो नकल तो कर सकते हैं। ये तजर्बा मेरी अर्ज सुने कि आप ये देखिए कि हमारे अतराफ में जो ममालिक हैं, जो हमारे कंपटीटर हैं, सबसे पहले हमारी एक्सपोर्ट बढ़नी चाहिए। आज हमें शर्म आती है ये बात कहते हुए कि 29-30 अरब डॉलर की यानी एक्सपोर्ट है, और उसमें भी अब तनज़्ज़ुली आ रही है, कम हो रही है, इसलिए फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। आपने बिजली के रेट पूरे हमारे रीजन के अंदर सबसे ज्यादा है, हालांकि हमारे पास क्या चीज की कमी है, वो सारी चीजें यहाँ मौजूद हैं। जब आप करना चाहते हैं तो उनसे ज्यादा बेहतर तरीके से हम उसको कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते हैं। तो सबसे बड़ी जरूरत जो है वो इस चीज की है कि आप अतराफ में देखें, जो हमारे रीजन में और ममालिक हैं, उनके यहाँ बिजली के क्या रेट चल रहे हैं, गैस के क्या रेट हैं, पानी के क्या हैं और टैक्सेस क्या हैं, वो सारी चीजें देख लें, उनके मुताबिक आप कर लें। उनसे 2-4% अगर बढ़ती भी होगा तब भी चलेगा, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आप उसे डबल और ट्रिपल रेट के ऊपर रखेंगे तो नहीं चलेगा। मैं कल बाखुदा जी आप कुछ टेक्सटाइल वालों के साथ था जी, और वो ये बात धड़ल्ले से कह रहे थे कि जिस चीज के अंदर सबसे ज्यादा हम कॉम्पिटिटिव होते थे वो चीजों में अब हम बहुत पीछे चले गए। इंडिया हमसे आगे बढ़ गया और इंडिया मुस्तकिल यानी क्या कहते हैं हमारे कस्टमर्स को वहां पर घेर रहा है और वो माल दे रहा है, और हमारा का सवाल है ना खत्म हो रहा है। सदर साहब आप कुछ फरमाइए। फिर वो साहब ने कहा कि हम पड़ोस के मुल्कों से देखें उनके क्या रेट है, हमारे क्या रेट है। मैं कहता हूँ पड़ोस के मुल्क को तो बाद में देखें, पड़ोस के मुल्क को बाद में देखते हैं, पहले आप पड़ोस के शहर के रेट देखें। हमारी जो गैस है वो महंगी है सबसे, पूरे पाकिस्तान में सबसे महंगी गैस है। पानी हमारा 60 से 70% हमारा पानी का रेट ज्यादा है। तो हम बाहर के मुल्क को क्या देखें, पहले तो कराची का रेट और गुजरांवाले का और लाहौर के रेट में फर्क है जी। तो गैस की जो, जैसे कुछ ऐसे डाइकास्टिंग वालों को मैं जानता हूं जो डाइकास्टिंग गुजरांवाले से करवाते हैं और फिनिशिंग यहाँ करते हैं, क्योंकि वहां गैस सस्ती है। कराची और हैदराबाद के गैस के रेट में फर्क है। ये चीजें जो है ना, इसको करते हुए 3 करोड़ के शहर को आप नहीं चला सकते। ये चीजें आपको सही करनी पड़ेंगी।
یا پھر تیار رہیں جس چیز کی نشاندہی پرپو صاحب نے کی ہے اس کے لیے؟ عتیق الرحمان صاحب، یہ جس طرح کی ہمارے جو یہاں پینلسٹ نے بات کی ہے، بہت ہی وردی پینلسٹ ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ صورتحال ہماری کیوس میں ہے، ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے، ہمیں ڈھونڈنا چاہیے. کمپیریٹیولی ہم دیکھتے ہیں تو ہم شہر سے شہر کو مقابلہ نہیں کر پاتے. ہماری 18 امینڈمنٹ کے بعد جو ہے بری حالت ہے، اور خزانہ ادھر بھی جا رہا ہے، خزانہ ادھر بھی آ رہا ہے فیڈرل سے، لیکن ہماری یہ حالت خراب ہوتی جا رہی ہے اور ان کی بہتر ہوتی جا رہی ہے. اس نقطے سے آپ یہ دیکھیں، یہ سچائی ہیں بالکل، ہمارے دونوں کابرین نے کہی. لیکن آپ یہ بتائیے کہ جب اس طرح کی چیز آئے تو جو ماہرین ہیں ان سے ایک ہی بات کی جا سکتی ہے، ڈاکٹرز لوگوں سے ایک ہی بات کی جا سکتی ہے، اس کا کوئی علاج بتا دیں. جی سر، سولوشن پہ بات ہوئی ہے ابھی، اور آئی فلی ایگری ود دیم. دونوں قابل احترام ہمارے ساتھی ہیں یہاں پہ، کہ یہ جو پرابلمس یہاں ڈسکس ہوئے ہیں وہ کافی سیویئر ہیں، اور ان پرابلمس کا سولوشن امیجیٹ ہونا چاہیے، یسٹرڈے بیسس پہ، ٹمارو نہیں. ٹائم بہت کم ہے، یہاں کے لوگ بہت سفر کر چکے ہیں آلریڈی. دیکھیے بات آ رہی ہے کہ جہاں انڈسٹریل ایریاز کی ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہے اور ان کی ڈیٹوریشن کی بات ہو رہی ہے کہ کس قدر بدحالی میں ہے وہ، تو پروڈکشن لائن بھی خراب ہے، اور ساتھ ساتھ جاب کریشن کا بھی پرابلم ہے، اور لوگ ان امپلائمنٹ کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور میں نے ایک فگر دیکھ کر بھی بتایا کہ شہر کے لوگ کس حد تک ان امپلائڈ ہیں، ٹھیک ہے نا، وچ از اے ہیوک. اتنے ان امپلائڈ لیولز پہ نہیں ہوتے. اب آ جاتے اس بات پہ کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے. سب سے پہلے جہاں ہم انڈسٹریل ایریاز کے ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں، بزنس کمیونٹی اپنی انڈسٹریز دوبارہ خود ریوائیو کر لے گی، ڈیولپ کر لے گی، اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بات ساری ہے کہ اس کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کو ڈیولپ کیا جائے، یوٹیلیٹیز کو ٹھیک کیا جائے، اور اس سے بڑھ کر جو ریسیڈینشل ایریاز ہے جہاں پر سب لوگ رہتے ہیں، جس میں لوور مڈل کلاس اور ہائر اپر کلاس بھی شامل ہے، ان تمام ایریاز کی جو انفراسٹرکچر ریکوائرمنٹس ہیں ان کی ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے. بارش آتی ہے تو آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، کوئی سا بھی ایریا ہو، آپ کے گھر میں پانی گھسا ہوتا ہے، آپ کے کندھے کندھے تک پانی ہوتا ہے، جیسے گویا آپ کے علاقوں میں سیلاب آ گیا، وہ کوئی سا بھی علاقہ ہو. اور جب وہ پانی اترنا شروع ہوتا ہے تب تک وہ وہاں پہ کھڑا رہتا ہے، اور اس سے مختلف بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جس کا علاج نہیں ہے اس شہر میں. اور دیکھیں پورا شہر کبھی ڈینگی کا شکار ہے، کبھی ملیریا کا شکار ہے، کبھی ٹائیفائڈ کا شکار ہے، کبھی کون سی بیماری. یہ جو اسٹیگننٹ واٹر آپ کے پاس کھڑا ہوتا ہے، یہ ساری بیماریاں وہاں سے ماسکیٹو لے کر آتے ہیں. ایک سوال جو ہے تجزیہ بھی اس پہ کر سکتے ہیں آپ، اور جو ہے اس کے پہلو بھی بتا سکتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ کا نہ ہونا یا کمزور ہونا یہ کتنی اہم ہے، اور اس سے تو بڑی تباہی کا امکان ہے. کہ آپ مجھ سے ایگری کر رہے ہیں، ڈس ایگری کر رہے ہیں، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پھر میں اپنے دونوں پینلسٹ سے مدد لوں گا اس سلسلے میں. میں صرف ایک لائن کہوں گا، اور وہ صرف یہ ہے کہ اٹس اے ویری امپورٹنٹ لائنر، کہ میں نے ابھی آپ کو کمپیریشن کرتے ہوئے بتایا کہ ہم صرف پروونشل گورنمنٹس کی بات نہیں کر رہے یا فیڈرل گورنمنٹ کی، ہم لوکل گورنمنٹ کی بات بھی کر رہے ہیں. کمپیریشن کر لیں، آپ کے سوال کا جواب وہاں پہ موجود ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ وہاں کی لوکل گورنمنٹس کس طرح کام کر رہی ہیں. اور یہاں کی سیلاب آیا، میزریبل کنڈیشنز ہوئی، آپ نے دیکھا دوسری جگہ کیسے امپروومنٹ آیا، اور آپ کو پتا ہے کہ کراچی میں کیا حشر ہوا. سیلاب بے شک نہیں آیا، لیکن بارشوں نے تباہی کو ملٹی پلائی کر دیا، جسے آپ کہتے ہیں مینی فولڈ لے کر چلے گئے. یہ کون سفر کر رہا ہے؟ یہ یہاں کے لوگ ہی تو سفر کر رہے ہیں. کیا قصور ہے یہاں کے لوگوں کا جو اتنی پریشانیاں برداشت کرتے ہیں، کنٹینیوسلی برداشت کر رہے ہیں؟ سر یہ تو پروروگیٹو ہے ہر اس انسان کا جو اپنے لوکل گورنمنٹ ریپرزنٹیٹیوز کو سلیکٹ کرنے نکلتے ہیں. تو یہ جو ریئلائزیشنز کی باتیں آپ کر رہے ہیں بالکل صحیح ہیں. تو یہ ہر آدمی کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ وہ ریپرزنٹیٹیوز چوز کریں جو ان کے پریشانیوں کا مداوع کر سکے. اور پریشانی ایٹ دی گراس روٹ لیول ہے. میں نے تو گٹر کا ذکر کیا، اس کھڑے ہوئے پانی کا ذکر کیا، اس سے پیدا ہونے والے مچھروں کا ذکر کیا، اس سے ہونے والی بیماریوں کا ذکر کیا، ساری چیزیں بتائی. ساری رات بجلی کے نہ ہونے کا ذکر کیا، ٹوٹی ہوئی بسوں کا ذکر کیا. سر اس پہ لد کر جا کر بیچارہ کاروبار پہ جاتا ہے اور اسی سہن میں رہتا ہے سارا دن کہ اس کو اسی حال میں پھر واپس بھی جانا ہے بچوں میں. شریف فرپو صاحب سے یہ ہم مدد لیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن ہونا چاہیے، الیکشن ہی میں تو سارے انجینئرنگ ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں سر، میں تو کہوں گا دیکھیں کہ بھائی انہوں نے کہا کہ پبلک کو ایسے لوگ چننے چاہیے. ہاں نہیں چنے تو انہوں نے کسی اور کو ہے.
لیکن قابض کوئی اور ہے، تو قابل اب کیا کریں؟ اچھا سوال یہ ہے کہ پبلک کے چاہنے سے تو کچھ ہو ہی نہیں رہا، جی ہو تو کسی اور کے کہنے پر ہو رہا ہے جو بھی کچھ ہو رہا ہے، جی جی تو کیا کریں؟ ہم تو اپنے فرائض پورے کرتے ہیں۔ صدر صاحب آپ کو بھی اس مشقت سے گزرنا پڑے گا، آؤٹ اسپوکن آپ دیکھیں نہیں وہ بہرحال میں تو طفل مکتب ہوں، شمیم فرپو صاحب تو ایک ادارے کا درجہ رکھتے ہیں۔ دیکھیں لوکل گورنمنٹ کی آپ نے بات کی، جب تک ہر اس شہر نے ترقی کی ہے جس کا لوکل گورنمنٹ کا سسٹم اچھا ہے، یعنی کہ جو اختیارات ہیں وہ نیچے تک ہیں۔ اب ہمارے مائنڈ سیٹ کیا ہے، ہم اپنے ایم پی اے اور ایم این اے سے کیا توقع کرتے ہیں؟ گلی بنا دو، سڑک بنا دو، نال بھائی اس کا کام نہیں ہے یہ، اس کا کام جو ہے اس کا کام ہے لیجسلیشن، قانون سازی کرنا، اس کا کام نہیں ہے، یہ تو آپ کے کاؤنسلر کا کام ہے۔ لوکل گورنمنٹ کو امپاور جب تک نہیں کریں گے، آپ کبھی بھی 100 سال بعد بھی ہم گفتگو کر رہے ہوں گے یہی بات کریں گے۔ دیکھیں نیو یارک کا جو میئر ہے، ہیوسٹن کا جو میئر ہے، لاس اینجلس کا جو میئر ہے، اس کے جو اختیارات ہیں نا، اگر وہ اختیارات لاہور اور کراچی کے میئر کے پاس ہوں تو کوئی وزیر اعلیٰ بننے پسند نہیں کرے گا، وزیر اعظم بننا پسند نہیں کرے گا، سب کہیں گے کہ مجھے لاہور کا میئر بنا دو، مجھے کراچی کا میئر بنا دو۔ پولیس ان کے انڈر ہوتی ہے، ساری ڈیولپمنٹ ان کے انڈر ہوتی ہے، ہر چیز ان کے پاس اختیار ہوتا ہے، پیسہ ان کے پاس ہوتا ہے۔ پارلیمنٹیرین کا کام تو قانون سازی ہے، اس کے پاس کس بات کا پیسہ ہوتا ہے؟ تو پھر ہمارے یہاں یہ تماشا کیوں ہو رہا ہے؟ یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، اگر لوکل گورنمنٹ نچلی سطح تک اختیارات کی منتقلی نہیں ہوگی تو آپ بھول جائیں، پھر بحث ہی ہوتی رہے گی۔ عتیق الرحمان صاحب، جو اب ہم نے اتنی کوششوں کے بعد جو نکل کے آئی ہے بات، وہ یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ ہو، نچلی سطح پہ اقتدار ہو، اس کے نمائندے منتخب ہوں، عوام کی مدد سے چلنے والے ہوں، عوام کی خیر سب چاہنے والے ہوں، تو تب تو یہ ہو سکتا۔ اصل چیز جو نکلی ہے وہ یہی ہے۔ نے بات کی تھی کہ نیت بھی صحیح۔ ہاں نیت تو صحیح ہے۔ نہیں، بنیادی چیز تو نیت ہے، اگر نیت صحیح نہیں تو کچھ کر لیں آپ، کبھی صحیح نہیں ہوگا۔ جی بالکل صحیح۔ بنیادی چیز ہے نیت۔ نہیں، وقت کبھی کبھی وقت جو ہے نا اپنے تھوڑے سے نیت صحیح کروا لیتا ہے۔ نہیں بہرحال عتیق الرحمان صاحب، آپ سے میں نے یہ سوال کیا تھا کہ اب ہمیں جو ہے چیزیں نظر آ گئی ہیں کہ لوکل گورنمنٹ کے نچلی سطح پہ اقتدار جب تک منتقل نہیں کیا جائے گا، یہ حالات نہیں بدلیں گے۔ جتنے یوٹیلیٹیز کے معاملات ہیں یہ انہی سے تعلق ہے، اور انہی سے جو ہے وہ شہر چمکتا ہے، اور انہی سے کاروبار بڑھتا ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل صحیح کہا آپ نے، یوٹیلیٹی صرف نہیں، انفراسٹرکچر اور سیکیورٹی اور باقی ساری چیزیں جو اس سے ایفیلیٹڈ ہے، جو ایک شہر کو ایک شہر بناتی ہیں، جو یہاں کے لوگوں کو سکون سے جینے دیتی ہیں، وہ تمام کا تعلق اسی سے ہے۔ اور ایک اچھی لوکل گورنمنٹ کی سخت ضرورت ہوتی ہے ہمیشہ ہر شہر کو۔ ابھی ریحان صاحب نے بہت اچھے سے مثالیں دے کر بتایا کہ ایک میئر کتنا پاورفل ہوتا ہے، اور اس کے پاس تمام کاموں کے کرنے کے، تمام کاموں کو انجام دینے کی کمپوزیشنز ہوتی ہیں، تو وہ اس کی امپاورمنٹ یہاں پہ کہیں پہ مسنگ ہے لگتا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کا ہمیں آج کی گفتگو سے یہ بات سوچ لینی چاہیے، دیکھ لینی چاہیے کہ اب کچھ بہتری کی طرف ہمیں جانے کی سخت ضرورت ہے۔ اینڈ دس از اے ریئلائزیشن آف ایوری ون، صرف ہم یہ بات نہیں کر رہے بلکہ ہر اس شہر میں رہنے والا ہر بندے کی یہ آواز ہے کہ ایک ریئلائزیشن ہے کہ وی آر ان پرابلم، اور ہمیں پرابلم سے نکلنا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر شخص جو ہے، ہر پاور جو ہے، جو بھی ہے، وہ رسیوں میں جکڑا ہوا ہے اور بے بس ہے، اور وہ کام آگے بڑھ نہیں پا رہا۔ آپ کیا کہیں گے شمیم فرپو صاحب؟ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہر آدمی بے بس ہے، جی کیونکہ اس سے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ وہ سوچتا بہت ہے، وہ کرنا بہت کچھ چاہتا ہے، لیکن اسے کرنے نہیں دیا جاتا، تو وہ کر نہیں پاتا۔ جب تک یہ تضاد ختم نہیں ہوگا اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھا میئر آتا ہے جب، تو وہ جو ہے غوانی صاحب آئے ہمارے، اور دوسرے ہمارے میئر آئے، تو اس میں تو انہوں نے بڑی ترقی کی۔ تو یہ آپ نے، اس کا مطلب ہے کہ لیڈرشپ اگر اچھی آ جائے تو تب بھی صورتحال بدل سکتی ہے۔ دیکھیے ہماری افغانی جماعت صاحب، اسلامی کے 2 میئر آئے ہیں۔ میں عرض کروں نا آپ سے کہ افغانی صاحب ہوں یا مصطفیٰ کمال صاحب ہوں، پیسے فیڈرل نے دیے، مشرف صاحب نے، تو سارا کام ہوا۔ 5 سال وہ رہے، 5 سال وہ رہے ان کے دور میں، تو کام ہوا۔ لیکن اس کے بعد
जो आए उनको कुछ नहीं मिला, तो काम भी नहीं हुए। सदर साहब, आप तो चैम्बर के सदर हैं कराची। अभी ये जो है कि जो मेयर, जो हमारे जमात इस्लामी के मेयर की बात कर रहे हैं और या मुस्तफ़ा कमाल की बात कर रहे हैं, इन्होंने ये बताया कि उनको फंड्स मिले तो उन्होंने इनिशिएट किया और कुछ अच्छा काम करके दिखाया। अब ये सारी चीज़ों मौजूद हैं। अब ये तो क्योस है, इनकी वजूहात भी सामने आ गई हैं और ऐसा लग रहा है हम बेबस हैं। वो मतलब हुकूमतें भी बेबस नज़र आ रही है, हम भी बेबस नज़र आ रहे हैं, अवाम भी। अब करें तो करें क्या? देखिए, जो मिसाल दी ना आपने नेमतुल्लाह साहब की और मुस्तफ़ा कमाल साहब को तो ठीक है, मुशर्रफ साहब की बड़ी ज़बरदस्त सपोर्ट थी। नेमतुल्लाह साहब के मौके पर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी ना, वो उनके सियासी मुखालिफ थे। उन्होंने उसके बावजूद भी डिलीवर किया नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में, ठीक है, उन्होंने उसके बावजूद भी डिलीवर किया। इसका मतलब है इतने बुरे हालात में भी वो कुछ ना कुछ डिलीवर कर गए। इस वक्त जो मेयर साहब हैं, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी उनकी है और फेडरल गवर्नमेंट में भी वो कोलिशन पार्टनर हैं और लोकल गवर्नमेंट में भी वो भी है। मेयर है। अब तो इस वक्त तो हर चीज है उनके पास, अब कोई जवाब नहीं है अगर वो डिलीवर नहीं करते तो, अब कोई जवाब नहीं है। जब सूरत हाल इतनी गंभीर हो गई है तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ये देखना चाहिए कि हमें जो ख़राबी की वजूहात मालूम है उसको हम कैसे रिमूव करें, दूर करें और अपना रास्ता ढूंढें। उसके लिए एक बात जो है हमारे फरको साहब की बहुत ज़बरदस्त है कि नीयत की दुरुस्ती बहुत ज़रूरी है। खुदा करे कि ऐसा हो सके, और ऐसे हालात में तो ज़रूर अल्लाह भी दुआएं कबूल करता है और हमारे भी जज्बात बिल्कुल ताज़ा हैं। कुछ हो रहेगा, घबराएं क्या। इसके साथ ही नाज़रीन, अपने मेज़बान जहांगीर सैयद को, अपने मेहमानान गिरामी, हमारे सदर साहब हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मोहम्मद रेहान हनीफ साहब, और शमीम फरपुर साहब तो हमारे असेट्स हैं। अतीकुर रहमान साहब के जो एनालिसिस थे वो भी बड़ी वर्दी एनालिस्ट के, उसमें कई पहलू ऐसे निकले जिसके ऊपर सोचने की बात है। सवाल तो उभरे हैं तो उसके जवाबात भी कहीं ना कहीं ढूंढे जाएंगे। हम ऐसे वर्दी पैनल को फिर कोशिश करेंगे कि हम मुज्तमع करें, जमा करें, कुछ जो हमारी तकलीफ़ है, जो हमारा दुख है उसको बयान करें और उसका कोई ना कहीं इलाज और हल ढूंढें। अपने जहांगीर सैयद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।